ایک عورت تھی جو اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ خوشیوں میں مگن اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا بیٹا خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس عورت کے لیے اس کی کل کائنات اس کا اکلوتا بیٹا ہی تھا۔ اس کا اس طرح سے اس دنیا سے چلے جانا اس عورت کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن قدرت کے اس نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ روتی ہوئی ایک حکیم صاحب کے پاس چلی گئی اور حکیم سے کہا کہ میں اپنی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میرا بیٹا واپس لوٹ آئے۔ حکیم صاحب، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس سے میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ حکیم صاحب اس غمزدہ عورت کی حالت دیکھ چکے تھے۔ وہ کافی سوچ رہے تھے۔ سوچ بچار کے بعد بولے، ہاں ایک نسخہ ہے تو صحیح، پر اس میں علاج کے لیے ایک سرسوں کے بیج کی سخت ضرورت ہے جو کسی ایسے گھر سے لیا گیا ہو جس میں کبھی کوئی غم نہ آیا ہو۔ عورت بولی کہ بس اتنی سی بات ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو میں آسانی سے حاصل کر لوں گی۔ اس عورت کے خیال میں اس کا گاؤں ہی تو وہ جگہ تھی جہاں لوگوں کو کوئی غم نہیں تھا۔ بس یہی خیال دل میں سجائے وہ گاؤں کی طرف چل پڑی اور اس نے ایک گھر کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر سے ایک نوجوان عورت باہر نکلی۔ اس نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ کے گھر نے کبھی کوئی غم تو نہیں دیکھا؟ اس پر اس عورت کے چہرے پر ایک تلخی سی آ گئی۔ وہ اپنے آنسو چھپائے ہوئے بولی، میرا گھر ہی تو وہ جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے دکھوں نے بسیرا کیا ہے۔ میرے شوہر کی وفات ہو چکی ہے، میرے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں گھر کا سامان بیچ کر اپنا گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی مشکل سے گزر رہی ہے اور اب تو حالت یہ ہے کہ اب اس کے پاس بیچنے کا کوئی بھی سامان نہیں ہے۔ اس عورت کی کہانی اتنی غمزدہ تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کی غم گساری اور اس کا غم ہلکا کرتی رہ گئی۔ مغرب سے پہلے یہ عورت ایک اور گھر میں داخل ہوئی۔ یہاں پر ایک اور غم اس کا منتظر تھا۔ اس عورت کا شوہر ایک موذی مرض میں مبتلا تھا۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانا پکانے کا کوئی سامان ہی نہیں تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عورت بھاگ کر بازار گئی اور اس کے پاس جتنے بھی پیسے موجود تھے وہ ان سے کھانے پینے کا سامان لے آئی۔ اس نے اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا بھی پکایا اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کر کھلایا بھی۔ کچھ دیر بچوں کے ساتھ جی بہلایا اور بعد میں یہ کل آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر کی طرف نکل پڑی۔ اگلے دن یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر یوں ہی چکر لگاتی رہی، اس امید میں کہ شاید کوئی ایسا گھر مل جائے جس پر کبھی غم کی پرچھائی ہی نہ پڑی ہو۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ یہ بستی کا ہر ایک گھر دیکھ چکی تھی، مگر اس کو ایک بھی گھر ایسا نہ ملا جس پر کبھی غم کے سائے نہ منڈلائے ہوں۔ وہ لاشعوری طور پر دوسروں کے غموں میں شامل ہو کر ان کے غموں کا مداوا بنتی گئی۔ اس کو اپنا غم کم لگنے لگا۔ بستی کے حکیم صاحب نے اس کو اس کا غم کم کرنے کے لیے ایسا نسخہ بتا دیا تھا جس میں سرسوں کے بیج کا ملنا تو ناممکن تھا، لیکن وہ اپنے غم پر قابو ضرور پا سکتی تھی۔ دوستو، غموں کو بانٹنے ہی سے غموں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کسی کی خوشی میں شامل ہونے سے اس کی خوشی کو دگنا کیا جا سکتا ہے، مگر غموں میں شامل ہونے سے اپنے غم بھی آدھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کے غم بانٹیں، دوسروں کی بات سنیں، ان کے ساتھ اپنا ٹائم بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کر دیں۔